کریم اما بعد، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جینے کے لیے اپنا نام عطا فرمایا۔ ظاہری نام بھی اور باطن میں بھی اس نام پر اعتماد کا حکم دیا کہ اللہ اللہ بھی کرو، میرا ذکر بھی کرو، اور ذکر یعنی دل سے بھی مولا کو یاد کرو، دل میں اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھو، اس کو یاد کرتے رہو۔ تو اصل میں ہم دنیا میں آئی ہی خدا کی یاد کے لیے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس خدا کی یاد کے لیے معاون ہیں، یاد رکھو۔ اس لیے مولانا رومی نے دنیا کی ساری چیزوں کی مثال پانی سے دی ہے، اور قلب انسانی جو ہے اس کی مثال کشتی سے دی ہے کہ پانی جب کشتی کے نیچے ہوتا ہے تو کشتی اپنے منزل جان جاتی ہے، اگر پانی نہ ہو، خشکی ہو، تو پھر کشتی نہیں چلتی۔ تو کشتی چلانے کے لیے یہ پانی دیا ہے، پوری دنیا اور اس کے اسباب دنیا جو ہے یہ پانی ہے، اس پر مومن کی کشتی چلتی ہے، اور کشتی اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جانی ہے، منزل اس کی اللہ کی ذات ہے۔ تو اب مقصود حیات تو اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ سے تعلق لگانا ہے، یہ مقصود حیات ہے۔ اس کے لیے ذکر عطا فرمایا، اپنا نام چبنے کی اجازت دے دی، بھی میرا نام لے، فذکر اللہ ذکرا کثیرا، خوب مجھے یاد کیا کرو، خود حکم فرمایا۔ حالانکہ عشق کا جو تقاضا ہے، محبت کا تقاضا یہ کہ ہم خدا کو یاد کریں، لیکن اس میں اپنا حکم شامل کر کے اس کی اہمیت میں اضافہ کر دیا، خوبصورتی میں اضافہ کر دیا۔ یہ ایسا نہ ہو کہ بندے، کیونکہ اللہ کی ذات کا معاملہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ کا نام لینے میں اللہ تعالیٰ چونکہ غیب میں ہے ناراض نہ ہو جائیں، میں کہ نہیں وذکر اللہ ذکر، خوب یاد کرو، کم بھی نہیں، خوب یاد کرو ہمیں۔ اور محفل ذکروں کو تو جو مجالس ذکر ہیں، اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذکر کی مجالس ہیں، فرمایا یہ جنت کے باغ ہیں، اور فرمایا وسلم نے کہ تم جنت کے باغوں میں کبھی چرا کرو۔ تو حضرت جنت کے باغ کیا ہیں کہ مجالس ذکر، جہاں بیٹھ کر میرا تذکرہ ہو، وہاں جایا کرو اور اپنی روح کو چرایا کرو۔ جس طرح جانور کھیت میں چرتا ہے تو موٹا تازہ ہو جاتا ہے، اس طرح روح جو ہے وہ مجلس ذکر میں جب آتی ہے تو وہ تکڑی ہو جاتی ہے، پھر نفس اور شیطان اس کو گرا نہیں سکتے۔ اس لیے یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام چبنے کی اجازت بھی دی اور حکم بھی فرمایا اور پسند بھی فرمایا اس کو کہ ہمیں خوب یاد کرو۔ اور اس ظاہری یاد کرنے کا جو ثمرات ہیں اور فائدہ ہے کہ اس سے باطن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ یعنی دین اور شریعت کا ایک عجیب معاملہ ہے کہ اس میں ظاہری جو عمل ہے وہ باطن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے، آپ کا اندر بھی اچھا ہوتا جائے گا، روزہ رکھیں گے اندر اچھا، حالانکہ ظاہری عمل ہے لیکن اس کا باطن پر اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ کا نام تو زبان سے لے گا لیکن تعلق قلب سے پیدا ہوتا جائے گا، روح سے پیدا ہوتا ہے، یہ عجیب ہے۔ ہاں جی، یہ شریعت مطہرہ نے، اللہ نے ہمیں جو عبادات ساری چیزیں دیں، یہ ظاہری چیزیں ظاہر سے باطن کی طرف لے کے جاتی ہیں، انسان کا باطن بناتی ہیں۔ یہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور جب اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو ذکر زیادہ کرتا ہے، جب ذکر زیادہ کرتا ہے تو اللہ کا تعلق ہو جاتا ہے، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ من احب شیئا اکثر ذکرہ ہو، جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا اکثر ذکر کرتا ہے، اور جب اکثر ذکر کرتا ہے اس کو محبت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اذا تکرر کلام تقرر فی القلب، جب آدمی کوئی بات بار بار کہتا ہے تو دل میں بیٹھ جاتی ہے، اللہ کا نام دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ تو وہ واقعہ جس کو
تاریخ فرشتہ میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک راجا کے کو ایک مجاہد نے سورت کے علاقے میں، گجرات کے علاقے میں، انڈیا میں ایک راجا کے تلوار ماری تھی اتنی زور سے ایک مجاہد نے کہ اس کا دل باہر آ پڑا تھا۔ جب دل باہر آ کر گرا تو حیران ہو گئے کہ دل کے اوپر مورتی کی شکل تھی، دل کے اوپر بنی تھی۔ تاریخ فرشتہ میں یہ بات موجود ہے، میرے پاس یہاں رکھی، ہم نے پہلے شیخ سے سنی تھی، ہمارے دادا مرشد نے فرمائی تھی۔ تو وہ اس نے فوراً اپنے سالار سے کہا کہ یہ عجیب ہے، کیونکہ دل ایسے باہر لٹک گیا تو مورتی بنی جیسے کسی نے کندہ کی ہو، جس طرح ٹیٹو بناتے ہیں۔ اب اس طرح دل پر تو بڑے حیران ہوئے وہ جو سالار تھے۔ خیر بعد میں فتح ہو گیا، اس کا جو محل تھا اس کو اندر گئے تو اس کے جب اس کمرے میں گئے جو اس کا خاص کمرہ تھا تو وہاں ایک مورتی رکھی تھی جس کی شکل ایک ہی تھی، وہ اس کو پوچھتا تھا۔ تو ہمارے حضرت شاہ عبدالغنی پھول پوری فرماتے تھے غیر اللہ پر مرنے والا جو ہے وہ جب اس کی عبادت کرتا تھا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کی شکل اس کے دل پر بن گئی۔ تو مولا پر مرنے والے کے دل پر اللہ کے نام کی اگر شکل بن جائے اور صورت بن جائے تو کیا مشکل ہے، کیا مشکل ہے کہ ان کے قلوب پر اللہ کندہ ہو جائے، اللہ کو یاد کرنے، اللہ کے اسموں پر اللہ لفظ لکھا ہو، کیا مشکل ہے۔ یہاں یہ ایسا واقعہ ہو، دیکھو کہ مورتی کی شکل بنی ہوئی تھی اس کے اوپر، کیونکہ وہ ہر مورتی کو پوچھتا رہتا تھا، سامنے رکھتا تھا، اس میں مبتلا رہتا تھا، یہ اس لیے اللہ کے نام پر مرنا اور اللہ پر مرنا اور اللہ کے نام کو یاد کرنا یہ بہت ہی نفع کی چیز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا عمل کی توفیق۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک تسمیہ اسم ذات لفظ اللہ کی فرمائے پہلے اللہ پر جل جلالہ اللہ جل جلالہ تعالی شانہ اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ آہراج آسماں ہمدم نبود راز را غیر خدا محرم نبود اللہ اللہ ایچے شیرین است نام شیر و شکر می شود جانم تمام از کرم از عشق معزولم مکن جز بذکر خیش مشغولم مکن ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی عشق میں ذلت بے عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو جھونک دے ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ دس باشتوار ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین 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 یہ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی 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 صلی اللہ اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت وفل بنا کما انت فانک انت التقوی والمغفرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعظیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا على حبك اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی روح خبردار تیرا اللہ ہم سب کو اپنے قرب خاص نصیب فرما اپنے پیاروں میں شامل فرما اور یہ صدیقین میں شامل فرما یا اللہ ولیوں والی خو ہمیں نصیب فرما اور غیر سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما ہماری قلب و جان کو اپنی محبت میں مبتلا فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا فرما یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما رحم کرم کا عافیت کا معاملہ فرما رحم کرم کا عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ پوری امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما پوری امت مسلمہ کو ولایت خاصہ نصیب فرما غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما اس ادارے کو اس کی شاخوں کو یا اللہ خان کا اس کی شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما ہر جگہ پر علم اور روحانیت و ہدایت کے مرکز فرما یا اللہ خوب اور خوب ہمارے احباب کو کام اور ہمیں بھی کام کی توفیق عطا فرما یا اللہ اختتام بخاری شریف کا جلسہ ہو رہا عافیت کے ساتھ اس مرحلے کو پہنچا عافیت کے ساتھ اس تقریب کو مکمل فرما علم اور روحانیت سے بھرپور فرما ہر آنے والے کو اپنے راستے میں قبول فرما ہر آنے والے کو اللہ والا فرما یا اللہ صحیح معنی میں استفادے کی توفیق عطا فرما عافیت کے ساتھ اس کا انعقاد فرما یا اللہ جتنے دوست قریب دور سے آنے کے ارادے رکھتے ہیں یا اللہ ان کے لیے آنا آسان فرما ہمارے لیے ان کی میزبانی آسان فرما غیب کے خزانوں سے قدم قدم پر ہماری مدد اور نصرت فرما اس میں حصہ لینے والوں کو برکتیں اور عافیتیں نصیب فرما یا اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ ہمارے ایمان میں برکت فرما مال میں برکت فرما ہماری اعمار میں برکت فرما ہماری اولاد میں برکت فرما یا اللہ ہمارے اوقات میں برکت فرما یا اللہ ہر وہ چیز جو ہمیں آپ نے عطا نعمت دی ہے اس میں
برکتیں نصیب فرما۔ اللہم بارک لنا فیما اعطیتنا، اللہم بارک لنا فیما اعطیتنا۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما، کسی کو اپنی ولایت اور دوستی سے محروم نہ فرما۔ ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت شاہ کی مختار صاحب کے درجات کو بلند فرما، ان کے فیض و برکات سے لمحہ لمحہ مستفید فرما۔ ہمارے والدین اساتذہ مشائخ حضور اقاری متعلقین متعلقات دنیا سے جا چکے سب کے بے حساب مغفرت فرما، جو پورے عالم میں جہاں جہاں ہیں ان کو عافیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے دین کے کام کے لیے، نصرت دین کے لیے ہم سب کو تو استعمال فرما، ہماری نسلوں کو استعمال فرما، رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بھائی سلیم ستار صاحب کے گھر والے بہت بیمار ہیں، ان کو شفا کاملہ عطا فرما، ان کو زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ان کو زندگی عطا فرما۔ یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ اور جو بیمار ہیں یا اللہ فیصل صاحب کی والدہ بیمار ہیں، ان کو بھی صحت اور عافیت نصیب فرما۔ ہمارے قاری ذوالفقار صاحب بیمار ہیں یا اللہ ان کو بھی صحت اور عافیت نصیب فرما۔ کل ان کا پروسیجر ہے یا اللہ عافیت کے ساتھ اس پروسیجر کو مکمل فرما اور اس کو شفا کا ذریعہ فرما۔ اور یا اللہ اور جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما، ہمارے کاروبار میں برکت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اللہم عافنا واعف عنا۔ اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کل ہمارے بھائی شبیر براچہ صاحب یا اللہ ان کی بچی کا کل شادی ہے یا اللہ عافیت کے ساتھ مرحلے کو مکمل فرما، جوڑے کو برکتیں محبتیں اور عافیتیں نصیب فرما، رحم کا عافیت کا کرم کا معاملہ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔